اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر ایمبیسڈر بھی, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو 4 دن کی جنگ بندی کا معاہدہ ہے, اس کے باوجود اسرائیل کی جو کارروائیاں ہیں وہ تو جاری ہیں, لیکن یہ جو ہم ابھی تازہ ترین صورتحال جو بھی ہمیں اپڈیٹس مل رہی ہیں وہ تو ظاہر ہے کچھ اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے. اور جس طرح سے ابھی ہم یونیسیف کی اس رپورٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے ابھی بھی اسرائیل اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں, اور یہ جو 4 دن جنگ بندی کا معاہدہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور جو امدادی سامان ہے اس کی ترسیل کے حوالے سے بھی؟ اسرائیل اپنے تقریباً 60 سے 70% جو اس کے مقاصد تھے حاصل کر چکا ہے. باقی 30% اس کو مقاصد حاصل کرنے میں, اور میں بتاتا ہوں کیا مقاصد تھے, اس کو کوئی اس میں مسئلہ پیش نہیں آتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اسرائیل ایک منہ زور درندے کی طرح وہ جتنی بھی اپنی قوت طاقت اپنے ہواریوں کے ساتھ مل کر استعمال کر سکتا تھا اس نے کیا, اور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. آپ نے پرائم منسٹر کی بات کر لی, اور کم از کم ایک چیز اس میں ہم نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے, یہ 4 دن کا معاہدہ چلیں خوشائند اس لیے ہے کہ خوراک مل جائے گی, جو کہ ہیومن رائٹس کی, جو کہ ہیومینٹیرین لا کی ایک پاسداری کرتے ہوئے پہلے دن سے ہونا چاہیے تھا. پانی سے پیاسا نہیں مارنا چاہیے تھا, کارپیٹ بمبنگ نہیں کرنی چاہیے تھی, ہر بچے کو ہر 10 منٹ بعد ایک بچے کو شہید کرنا, یہ کہیں بھی دنیا میں ہر انٹرنیشنل لا کے خلاف ورزی ہے. یہ ساری چیزیں تو اسرائیل دنیا کی نظروں کے سامنے, دنیا کی مذمتوں کے سامنے وہ کرتا رہا, وہاں سے سیکورٹی کاؤنسل جس کی سپورٹ ہے اسرائیل کو, اور وہی سب سے اہم بات ہے. تو لہٰذا یہ کر کیوں رہا ہے؟ آج 4 دن کی تو بڑی خوشائند بات ہے, اس میں قطر کا ضرور ہاتھ ہے, اور اس میں حماس بھی جس طریقے سے اس کو جکڑ لیا گیا ہے چاروں طرف سے, سمندروں سے, فضاؤں سے, زمینوں سے, ٹینک سامنے, جہاز اوپر, بحری بیڑے دوسری پشت کی طرف, تو یہ سارے کے لحاظ سے جب جکڑ لیا گیا ہے تو حماس نے بھی, ورنہ اگر آپ دیکھیں تو پہلے تو ایک اسرائیلی کی جگہ وہ 100 اپنے ریلیز کراتے تھے, اس دفعہ وہ راضی ہو گئے کہ ایک اسرائیلی مغربی کی جگہ وہ اب 10 کے قریب کریں گے. چلیں 4 دن یہ مان لیا بات, لیکن نظر نہیں آتا, یہ معاملہ تھمتا نظر نہیں آتا کہ باقی 30% اہداف, یعنی کہ جو 70% تباہی بربادی کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے, لوگوں کو 17 لاکھ لوگوں کو گھر سے بے گھر کر دیا ہے, ریفیوجی کیمپ میں بمبارڈمنٹ, مسجدیں 137 شہید کر دی ہیں, اور باقی وہاں کے جو گھر باقی بچ گئے ہیں ان میں بمبارڈمنٹ کی وجہ سے ان کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں, چھتوں پہ دراڑیں پڑ گئی ہیں, اب وہ رہنے کے قابل نہیں رہے. تو اب ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو نتن یاہو نے اناؤنس کر دیا ہے, اور ساتھ میں اس کو سپورٹ ظاہر ہے ایک بہت بڑے ملک کی امریکہ کی. جی ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تقریباً 70% تک جو مقصد تھا اسرائیل کا فلسطینیوں کے خلاف وہ اس نے حاصل کر لیا. ایٹ دا سیم ٹائم حماس کے بھی کچھ مقاصد تھے, اینڈ ون آف دا کازز واز کہ دنیا کے سامنے اس مسئلے کو اٹھایا جائے, کیونکہ ایک بے بس قوم کے طور پہ فلسطینی مسلسل اپنی کوشش کر رہے ہیں, اور چونکہ دنیا اس کی طرف توجہ نہیں دیتی تو انہوں نے ایک انتہائی قدم لیا جس کے پھر کانسیکوینسز بھی آئے, اور ابھی تک وہ جاری ہیں. کیا حماس بھی اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کتنے فیصد ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ دنیا کا ضمیر جگانے کی کوشش کی ہے, لیکن حماس کو یہ علم ہو گیا کہ یقیناً دنیا کا ضمیر جاگا ہے, اور دنیا میں لوگ اپنی ملین مارچ کی حد تک پہنچ گئے ہیں, یو کے میں اور باقی جگہوں پر, وہ درست ہے. اور امریکہ میں جو بائیڈن کی ریٹنگ 40% پر پہنچ گئی ہے, کہاں وہ 60% پر تھی, تو وہ تو ظاہر ہے. اور باقی دنیا کے جو اتھارٹیرین ممالک ہیں ان کو بھی خدشہ اور خطرہ شروع ہوا کہ ان کی کرسیاں ہلنی شروع ہو جائیں گی. تو یہ تو مقصد اس کا حاصل ہو گیا. اور وہ کیوں خدشہ اور ان کو خطرہ شروع ہوا؟ بہت سارے ممالک کو, جو ہمارے کچھ دوست ہیں, اس کے نام لینا مناسب نہیں, تو ان کو جب شیعوں کا ان کی متزلزل نظر آئی تو انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ کچھ نہ کچھ ابھی دباؤ اس پہ ڈالا جائے, ورنہ تو جو او آئی سی کی میٹنگ تھی, جو کہ تقریباً 33-34 دنوں کے بعد میٹنگ کال کی گئی او آئی سی کے آرٹیکل 9 کے تحت, ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ آف دی ہیڈ آف اسٹیٹ اینڈ ہیڈ آف گورنمنٹ, تو وہ تو دوسرے دن کرنی چاہیے تھی, کیونکہ او آئی سی کے چارٹر میں پہلے آرٹیکل میں دیا ہوا ہے فلسطین کے بارے میں کہ کیا کرنا ہے. تو اپنے چارٹر کی پاسداری, جو اتنا بڑا پلیٹ فارم, دنیا کا سب سے بڑا ریجنل آرگنائزیشن جو کہ او آئی سی ہے, اور اس کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بنایا گیا ہے, اتنی بڑی قوت طاقت جب 10 ممالک نے پچھلے دنوں میٹنگ میں کہا
کہ بھائی آپ کچھ اور نہ کریں, انٹرنیشنل قوانین کے مطابق, اپنے چارٹر کے مطابق آپ ملٹی لیٹرل سینکشن لگا دیں اسرائیل پر. اس پہ بھی رضامندی نہیں ہوئی. تو پھر تو بات یہ ہے نا کہ نظر کا تیر کہ گھر میں رہے تو اچھا ہے, اور یہ گھر کی بات ہے, گھر میں رہے تو اچھا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک جانب جہاں پہ آپ نے اشارہ کیا کہ حماس کافی حد تک دنیا کا ضمیر جگانے میں کامیاب ہوا, ویسٹرن ورلڈ کا خاص طور پہ, تو پھر آپ کے اس جو یہ تبصرہ ہے اس سے ہم یہ بھی اندازہ لگائیں یا یہ بھی ہم سمجھیں کہ او آئی سی کا ضمیر نہیں جاگا؟ او آئی سی تو اس سے پہلے بھی کنڈیمنیشنز کرتی ہے, ہنگامی اجلاس بلاتی ہے, اعلامیے جاری کیے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اسی تنخواہ پہ, پرانی تنخواہ پہ کام کیا جاتا ہے. تو او آئی سی یا اسلامی ممالک جس میں ہم بھی شامل ہیں انفارچونیٹلی, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اسی لگے بندے معاملے کے ساتھ چلیں, ہم نے کچھ مختلف نہیں کیا اس معاملے میں تو نہیں کامیاب ہوا ہمیں حماس جگانے میں؟ مجھے کوئی آر نہیں یہ کہنے میں کہ ہمارے ان ممالک کے بہت سارے سربراہان یہ ڈرے ڈرے سے, یہ سہمے سہمے سے سربراہان یہ فیصلے کرتے ہوئے جو ان کے اپنے چارٹر میں ہے فیصلے کرتے ہوئے یہ اس میں کافی پیچھے ہٹ جاتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ کی بات درست ہے, اور آپ نے صحیح سمت میں آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ او آئی سی رہ جائے گا, اور جو اس کا مقصد ہے وہ نہیں رہے گا. تو وہ اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ان کے انٹرسٹ زیادہ تر ویسٹرن کنٹری میں ہیں, ان سربراہان کے, ان کے عوام کے انٹرسٹ فلسطین کے ساتھ ہیں, ان کے عوام کے انٹرسٹ فلسطینیوں کے ساتھ ہے, اور فلسطینی تو اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں نا. یہ تو انٹرنیشنل قانون میں دیا ہوا ہے, جنرل اسمبلی کا اس میں ریزولوشن ہے 2649 کہ اگر کوئی شخص اپنے آکوپیشن کے خلاف, کوئی گروہ, کوئی کمیونٹی اپنے آکوپیشن کے خلاف اگر وہ جو جدوجہد کرتی ہے اور مزاحمت کرتی ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے. اس کو آرمڈ مزاحمت کرنے کا بھی حق حاصل ہے. نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں, ایسٹ تیمور کے شنانا گوزماؤ کو دیکھ لیں, جیری آڈم کو دیکھ لیں, یہ سارے کے سارے مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس.